سوال جو آپ نے پوچھا بہت عمدہ سوال ہے، لیکن بہت پرانا سوال ہے اور یہ سوال دراصل آپ کا ہے بھی نہیں۔ اس پر کاپی رائٹ کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ جن پیسوں سے ہم قربانی کا جانور خرید کر لاتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں، کیا اس کی جگہ ہم ان پیسوں کے ذریعے ملی اور رفاہی کام انجام نہیں دے سکتے؟ یہ ملی اور رفاہی کام انجام دینا، یہ سوچ اور ایسی تھنکنگ ہے بہت خوشنما، بہت اچھی، لیکن اس کے پیچھے جو نفسیات کار فرما ہیں وہ اس بات پر منتج ہوتی ہے، اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔ اس سوال کو آپ دو حصوں پہ بھی مشتمل مان سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب کوئی خدا کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر ہر سال کروڑوں اربوں پیسوں کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوال ایک مکمل سوال اور کمپلیٹ سوال بنے گا کہ جب اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ آپ کا سوال نہیں ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہو کہ کوئی شخص اللہ کا وجود تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بات بھی خود بخود حل ہو جائے گی کہ جب اللہ کا وجود ہے، اس نے حکم دیا تو ہم کر رہے ہیں۔ یہ ایتھیسٹ اور ملحدین کا سب سے کارآمد اور آزمودہ نسخہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو مذہب کے اندر بلیف کرتے ہیں، مذہب میں یقین رکھتے ہیں، ان کو یا تو ان کے دین سے برگشتہ کر دیا جائے، خدا کا منکر بنا دیا جائے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں کسی وجہ سے تو دین سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں، دین سے جو چیزیں متعلق ہے، اس کے تئیں سامنے والے کو شک اور شبہے میں ڈال دیا جائے۔ تو اب ایک مسلمان کا اللہ کے اوپر کتنا غیر متزلزل یقین ہوتا ہے، اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اب ان کے پاس ایک ہی حربہ رہ جاتا ہے کہ وہ بار بار شبہے پیدا کرتے ہیں کہ جو تم نماز عبادت کے متعلق، دین سے اور بھی دوسری چیزیں جو متعلق ہے، جیسے نماز کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ 5 منٹ کا جو تم ایکسرسائز کرتے ہو اس سے کیا ملتا ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے متعلق کہتے ہیں ہر سال لاکھوں کروڑوں کا روپیہ جو تم ضائع کرتے ہو، اس کے ذریعے تم غریبوں، یتیموں، مسکینوں، تو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی بھی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے حکم پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا کوئی اگر وجود تسلیم نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پھر وہ قربانی پر اعتراض کرے کہ کیا فائدہ جب اللہ کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ ہم بھی دیکھیں بہت سارے ایسے رشتے ہیں جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان رشتوں پر ہم لاکھوں کروڑوں کا روپیہ صرف کر دیتے ہیں، ایک خطیر رقم صرف کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ماں سے ہمارا ایک رشتہ استوار ہے، تو ماں کے مرض میں اس کی خوشی کے لیے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، یا پھر اسی طرح سے اور بھی جو دوسرے رشتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور اس رشتے کے اظہار کے لیے ہم ہزاروں کروڑوں کا صرفہ خرچ کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرے رشتوں کا کیا پوچھنا، ہم خود اپنے جنم دن پر کروڑوں کا صرفہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا صرفہ خرچ کرتے ہیں سارے انسان۔ تو ہمارا اپنی ذات سے ایک تعلق سمجھ میں آتا ہے، تو جس پر یہ بات ہمیں لگتی ہے کہ پیسہ ضائع نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اور بھی جو دوسرے رشتے، اصل میں اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا رشتہ اور تعلق استوار ہے وہ اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اس کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت سے کوئی رشتہ ہمارا قائم ہے۔ اگر وہ رشتہ مستحکم ہوتا، پائیدار ہوتا، تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی کہ ہم اس رشتے کے اظہار کے لیے جو رشتہ خالق اور مخلوق کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان، اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان قائم، اس کے اظہار کا ایک وسیلہ اور طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کر دیا جاتا ہے بڑے بڑے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے۔
دو لقمے پیٹ بھر کھانے کے لیے انسان صبح سے لے کر شام تک اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، دو لقمے کھانے کے لیے۔ اسی طرح سے اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انسان قربان کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کس چیز کے لیے؟ بلند مقاصد کے حصول کے لیے، اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے۔ انسان چونکہ آج کے دور کا مادی ہو چکا ہے، وہ انہی چیزوں کو مانتا ہے جن چیزوں کو وہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکے، اپنے عقل کے ذریعے محسوس کر سکے، بقیہ چیزیں اس کے لیے وجود کا درجہ نہیں رکھتی۔ تو ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی وجود ہے نہیں، پھر اس میں پیسہ صرف کرنے کا کیا مطلب؟ ہم اور سارے مسلمان اس موقع سے جو قربانی کرتے ہیں وہ دراصل اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ بڑے بڑے مقاصد کے لیے، بالا ترین مقاصد کے حصول کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دی جا سکتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی رضا کا حصول یہ ایسا مقصد ہے کہ انسان کی پوری زندگی بھی اس پر کھپ جائے، ختم ہو جائے، تو انسان کو کوئی احساس تک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا، مقصد تخلیق ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی رضا کا جویاں ہو، اس کی رضا کو حاصل کرے، اس کی رضا کو تلاش کرے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قرآن نے قربانی ہی کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور دوسری جگہ کہا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کو تم جو جانور قربانی کرتے ہو اس کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اصل چیز جو اللہ رب العزت کے نزدیک پہنچتی ہے وہ اس رشتے کا استحکام پہنچتا ہے، کہ اس رشتے میں تمہارے اندر کتنی پختگی ہے، تم کتنے مخلص ہو، تمہاری دلی کیفیت کیا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا خوف کتنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف کتنا ہے، اللہ سے کتنا تعلق ہمارا استوار ہے۔ ینالہ التقوی منکم، اندر کی چیز، دلی کیفیت پہنچتی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کی رضا کو تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان نہ کرے۔ اگر ایک انسان کی بات سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ماں سے ہمارا رشتہ استوار ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم لاکھوں کا صرفہ خرچ کر سکتے ہیں، تو ایک مسلمان کا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ رب العزت سے اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط اور مستحکم رشتہ ہے، اور ہم اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے، دوام دینے کے لیے اور اس رشتے کے استحکام کے لیے ہم لاکھوں کا صرفہ خرچ کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی دریغ کی بات نہیں، کسی افسوس کا اور کسی ضیاء کا احساس تک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن خالص ہونے کی دلیل ہے کہ ایک مومن کی ساری زندگی اس بات سے عبارت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو اس کا خالق ہے، اس کی رضا کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی چیز، دنیا کی کوئی طاقت مانع نہیں بن سکتی۔ جو لوگ یہ سوال بار بار اٹھاتے ہیں ان کو انہی کی زبان میں یہ کہنا چاہیے کہ تم بالا ترین مقاصد کے حصول کے لیے، اپنی قوت نافذہ کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے رول کی طاقت کو باقی رکھنے کے لیے تم ہزاروں انسانوں کی جانوں کا ضیاع کر دیتے ہو، تمہیں افسوس تک نہیں ہوتا کہ تم ان پیسوں کے ذریعے عیاشیاں کر سکو، مستی کر سکو، اور اگر کوئی سوال کرے تو تم اس کے جواب میں یہ کہتے ہو کہ بالا ترین مقاصد کے لیے، بلند ترین مقاصد کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں کیا معنی رکھتی ہے؟ تو ایک مومن کے لیے یہ بھی بہت بڑی قربانی، اللہ رب العزت کی رضا کا حصول، یہ بہت اہم معنی رکھتی ہے۔ تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور یہ چند روپے پیسے اگر ایک مسلمان دیتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ دراصل سارا مقصد اس بات کا ہے، اور ساری چیزیں اس پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ اللہ کا وجود سامنے والا تسلیم کرتا ہے نہیں۔ یہ مسلمانوں کی جانب سے اٹھایا جانے والا اعتراض ہے نہیں، یہ اعتراض کہیں اور سے فارورڈ ہوا جو آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی، اس لیے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، یعنی وہ اللہ اور اپنے رشتے کو سمجھتا ہے فطری طور پر، نیچرل طور پر۔ لیکن جو لوگ ملحد ہو گئے، راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری ہی طرح اللہ اور اللہ کے وجود کا انکار کر دے، تو وہ اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یا تو اللہ کے وجود کا ہی منکر بنا دو، اور اگر اتنا تم نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اتنا تو کرو کہ دین سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہے، اللہ سے جو چیزیں
وابستہ اور منسلک ہے، ان چیزوں کے تئیں تم اس کو شکوک شبہات میں ڈال دو، پھر رفتہ رفتہ وہ بھی اسی پیٹرن پر آ جائے گا جس پیٹرن پر تم ہو۔ تو یہ دراصل آپ کا اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض ان ملحدین اور ایتھیسٹ لوگوں کا جو آپ کی جانب فارورڈ کیا گیا، آپ کو دیا گیا ہے۔ اور یہ بہت بیکار کی بات ہے کہ ایک مومن جب اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو عبودیت کے مان لینے کے بعد، اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم کر لینے کے بعد اس کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ وہ اللہ کے احکام پر چیں بجبی ہو، اللہ کے احکام پر سوال اٹھائے، اور اس طرح سے سوال اٹھائے کہ ملی اور رفائی کاموں میں پیسہ دیے۔ اس کے لیے یہ تو جنون کا مسئلہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کتنا مستحکم رشتہ۔ آج ہی کے دن میں حج کے موقع سے سارے لوگ برہنہ سر برہنہ پا، جسم پر صحیح سے لباس نہیں پہننے کا، جنون کے عالم میں اپنے عشق کی اس بات کے لیے وہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے ہوں گے، تو یہ بھی ایک طرح کا کہ اپنے تعلق کا اظہار ہے، تو قربانی بھی ایک طرح سے عابد اور معبود کے رشتے کا اظہار ہے، اور اس رشتے کے اظہار کرنے کے لیے اگر کچھ پیسے، چند پیسے، مادی چیزیں اگر ہمارے پاس سے چلی جاتی ہیں تو اس کا ہمیں کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رضا یہ ہمارا مطمع نظر ہے، اور ایک مسلمان پوری زندگی جیتا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اسے حاصل ہو جائے، اور یہ رضا اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینا کوئی معنی نہیں رکھتے۔